سن رہے ہیں داستان فاطمہ، اور آ کے یہ دہلیز پر کہتا تھا زہرا کی ملک، آ کے یہ دہلیز پر کہتا تھا زہرا کے ملک، کم نہیں عرش بری سے آستان فاطمہ، کم نہیں عرش بری سے آستان فاطمہ۔ اور سادگی میں رہ کے بھی چھائی جہاں پر روشنی۔ کیا کہنے؟ دیکھیے ہمارے درمیان ایک بہت بہترین ناظم، ایک بہت بہترین شاعر اور بہترین لب و لہجے کا مالک، بیرونی شعرا بھی ہمارے درمیان میں ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے ہیں، جو سرزمین کانپور سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس وقت ان کی منزل ممبئی میں کموٹے سے ہے، اور یہ بہت دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں۔ اس لیے میں سادگی سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو بھرپور دعوت انہیں دینا ہے اور بہترین سماعت فرمانا ہے ان کو، کہ سادگی میں رہ کے بھی چھائی جہاں پہ روشنی، سادگی میں رہ کے بھی چھائی جہاں پہ روشنی، منفرد ہے دو جہاں میں وہ مکان فاطمہ، منفرد ہے جو دو جہاں میں وہ مکان فاطمہ۔ اور پڑھتے ہیں تسبیح مصلی پر جو ہم اہل ادا، پڑھتے ہیں تسبیح مصلی پر جو ہم اہل ادا، اس کے ہر ایک دانے پہ لکھا خود خدا نے فاطمہ، اس کے ہر ایک دانے پہ لکھا خود خدا نے فاطمہ۔ اور کر رہے ہیں آج سب مل کر بیان فاطمہ، کر رہے ہیں آج سب مل کر بیان فاطمہ، کم نہیں خلد بری سے آستان فاطمہ، کم نہیں خلد بری سے آستان فاطمہ۔ اور سلام سلام تم پہ ہو مختار ہم غلاموں کا، کیا کہنے؟ سلام تم پہ ہو مختار ہم غلاموں کا، تیری وجہ سے مسرت کے دن یہ آئے ہیں۔ کیا کہنے؟ سلام تم پہ ہو مختار ہم غلاموں کا، تیری وجہ سے مسرت کے دن یہ آئے ہیں۔ اور ہوئی ہے آل محمد کے گھر میں عید برسوں بعد، سنا ہے سید سجاد مسکرائے ہیں۔ کیا کہنے؟ بے شک نعرہ سید سجاد مسکرائے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم لوگ تعداد کے قائل نہیں ہیں، ہم لوگ خلوص کے قائل ہیں۔ اگر دو لوگ بھی خلوص سے محفل کو سنتے ہیں
تو انشاءاللہ محفل کامیاب ہے. ہم نے کبھی نہیں تعداد کو دیکھا. ہم نے ادائے حسین بھی کیا, ہم نے ماتم شبیر بھی کیا, ہم نے جلوس بھی نکالا, ہم نے تابوت بھی اٹھائے, ہم نے گریہ ازاری بھی کیا, اور دنیا نے دیکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر وقت تحفہ دیا ہے. اور میرے نزدیک میں اپنے عقیدے کا خود مالک ہوں. میری یہ فکر ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے تحفہ ہے جو ہمیں عید زہرا ملی ہے. نہیں تو ہم عزادار یوں ہی روتے بلکتے ہی رہتے, مگر یہ شہزادی کا تحفہ ہے کہ ہمیں ایک عظیم عبادت کرنے کا شرف پھر حاصل ہوا. ایک عظیم عبادت کے بعد یہ دوسری عظیم عبادت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم آج بیان فاطمہ کر رہے ہیں عید زہرا کے موقع پر. ماشاءاللہ قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں. بر محمد والے محمد صلی ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے درمیان میں بر محمد والے محمد والے بلند صلوات اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے درمیان میں دو قبلہ ہیں. دو قبلہ ہے کعبہ. ایک ہمارے برادر عزیز جناب اعزاز عباس صاحب ہیں, اور ہمارے بڑے بھائی مولانا شہنواز حیدر زیدی صاحب قبلہ بھی موجود ہے, اور ماشاءاللہ بیرونی شعراء جناب اثر کانپوری صاحب بھی ہے جو اپنے اثر اس محفل میں دکھائیں گے اور آپ پر اثر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ سے آغاز محفل کا ہو چکا ہے اور آپ بہترین سن رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو اس محفل کو سماعت کرنا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ تکلف مت کیجئے گا, جیسے آپ نے ایام اعضاء میں رونے میں تکلف نہیں کیا, تو اس خوشی میں آپ خوش ہونے کا آپ کا پورا حق ہے. اسی طریقے سے ایسا لگے یہ جشن ایک گھر میں ہو رہا ہے, ایک عزادار کے گھر میں ہو رہا ہے, ایسا نہ لگے کہ یہ جشن قبرستان میں ہو رہا ہے. جیسے ہمارے شہنواز بھائی بھی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے سنیں کہ جیسے لگے جشن. ماشاءاللہ آپ نے اپنی آواز کی صداؤں کو بلند کیا کہ یہ صدائے یا حسین گلی کوچوں تک پہنچی. اسی طریقے سے آپ یہاں پر نعرہ لگائے جس کی صدا بھی اس پورے ذاکر نگر میں گونجنی چاہیے. تو میں ایک شعر پڑھوں گا اور اسی میں ایک اشارہ دوں گا اور میں دیکھوں گا کہ شاعر کہتا ہے دراز صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا. دیکھیں اس میں ایک اشارہ میں پہلے ہی بول رہا ہوں, اکثر اس شعر میں وہ اشارہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. دراز صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا. بڑی کوشش ہو رہی, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا, خلاف فرش ادا آندھیا چلا کے دکھا. بہت آندھیا چلی مگر ہر سال کی طرح اس سال بھی کامیاب جلوس مجلس ماتم. ماشاءاللہ یہ آپ سب کی عقیدت ہے کہ شاعر کہتا ہے دراز صدیوں سے جو ہے. دیکھیں شاعر نے بہت ایمانداری سے شعر کہا ہے, بھروسے پہ کہا ہے. کوئی شاعر کو مولا کے چاہنے والوں پہ یقین ہے, اس لیے وہ اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے, اور وہ چیلنج پورا بھی ہوا کہ کوئی اس کو توڑ نہیں پایا. آج تک قرار کوئی مٹا نہیں پایا. دراز صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا,
खिलाफ पर्शियदा आंधिया चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। क्या कहते हैं? अब देखिए जो इशारे की बात कर रहा हूँ वो शेर आ गया है कि दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुत में काबा नया बना के दिखा, खिलाफ पर्शियदा आंधिया चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तो तू कह रहा है कि तेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। क्या कहते हैं? नारा हैदरी। क्या कहने नारा हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नजीर भाई इशारा समझ गए कि तू कह रहा है, कहने से कुछ नहीं होगा, अली को हम भी मानते हैं। अली को मानना और है, अली को जानना और है। अली के इश्क में, अली के बुत में, इश्क में तो कुछ नहीं कर सकते। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुत में काबा नया बना के दिखा, खिलाफ पर्शियदा आंधिया चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि तेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। अभी देखिए हमारी फहरिस्त में सबसे पहले बच्चे शिरकत करते हैं। तो ये शेर मैं वो लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए, कि तू कह रहा है कि तेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। तो तबस्सुमे अली असगर ने हुरमुला से कहा, अयान उमेर गौर से सुनो, कि तबस्सुमे अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा। क्या कहने बेशक क्या कहने? मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा। आइए अब मैं अपने फहरिस्त के सबसे पहला मदह खान जो है जनाब अयान सलम को आवाज देता हूं कि वो मदह मौला में नजराने अकीदत पेश करें, इनके इस्तिकबाल के लिए और हौसला अफजाई के लिए बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सभी को एक हज़ार मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। कसीरे कायनात का आकाश है अली, कि कसीरे कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। हे बंदर मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, हे बंदर मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है। अरे नारा लगा के देख अली तेरे पास है। क्या करे नारा हैदरी। आला है कौन कौन और अली है कौन कौन, आला है कौन कौन और अली है कौन कौन। हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, कि चेहरे बताने के हलाली है। क्या हैदरी बाबा दे बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, क्या कहने बेशक? हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली के पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, इश्क अली के पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले माशाअल्लाह। देखिए हमें जब बच्चे पढ़ें तो ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई बड़ा बेहतरीन शायर बनता है, कोई नाजिम बनता है, कोई जाकिर बनता है, कोई आलिम बनता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा आप बड़ों पे दाद पे ही दें, मगर ज्यादातर बच्चों को दें, और जो मेरे हिस्से के भी दाद है वो भी बच्चों को दें। कि जब तक अली दिलों में समाया न जाएगा, अयान जब तक अली दिलों में समाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। जब तक अली दिलों में समाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। इसके
طہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا بے شک نعرہ حیدری نعرہ حیدری ابھی میں پھر ایک بچے کو آواز دینے جا رہا ہوں تو شاعر کہتا ہے کہ تیر ہوٹوں کی کمانوں سے چلانے آیا تیر ہوٹوں کی کمانوں سے چلانے آیا اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا تیر ہوٹوں کی کمانوں سے چلانے آیا اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا اور ماں کی آگوش سے بے تیگ سرے کربلا اور مڑا میں تیری اوقات بتانے آیا ماں کی آگوش سے بے تیگ سرے کربلا اور مڑا میں تیری اوقات بتانے آیا آئیے میں آواز دیتا ہوں عمیر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں امد ہے مولا میں نذران عقیدت پیش کریں کہ حوصلہ کے لیے اور استقبال کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو بہت بہت مبارک دن ڈلا شام ہوئی مجھے گھر جانے دو دن ڈلا شام ہوئی مجھے گھر جانے دو مجھے ملنا ہے علی سے مجھے مردانے دو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بلبل کو پھول سما کو پروانا چاہیے بلبل کو پھول سما کو پروانا چاہیے ہمیں رسول پاک کا دیوانہ چاہیے ہمیں رسول پاک کا دیوانہ چاہیے جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی اسے پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلی یہ تھے میں سلم ہوں ماشاءاللہ بہترین جشن ہو رہا ہے بہترین سماعت کر رہے ہیں آپ سنیے گا آپ ویسے تو سنتے رہتے ہیں مگر یہ شعر ایسا ہے کہ اسے بار بار پڑھنے میں لطف آتا ہے اور جب بچے کھڑے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے تو یہ شعر یاد بھی آ جاتا ہے یہ شاعر کہتا ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کوئی نیا شعر نہیں ہے مگر ہمیشہ نیا لگتا ہے شاعر کہتا ہے کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا اور واقعاً جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو بہت بڑا دل ہو جاتا ہے کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا اور محو ماتمی تھے اس گھڑی بیٹا میرا میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا کیا بہترین شعر ہے واقعاً جب یہ بچے پڑھتے ہیں اور ان کے والدین سنتے ہوں گے تو یہ کہتے ہوں گے کہ آج میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہی نہیں ہوا بلکہ اشعار پڑھنے کے بھی قابل ہو گیا کیونکہ علی علی کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے اور بچے یاد کر لیتے ہیں کہ غلط غلط ہی رہے گا یہ بات یاد رہے غلط غلط ہی رہے گا یہ بات یاد رہے گلوں میں خار پرونے سے کچھ نہیں ہوگا غلط غلط ہی رہے گا یہ بات یاد رہے گلوں میں خار پرونے سے کچھ نہیں ہوگا اور علی کے بت میں راتوں کو جاگنے والوں نبی کے پہلو میں سونے سے کچھ نہیں ہوگا غلط غلط ہی رہے گا
یہ بات یاد رہے، گلوں میں خار پیر ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اور علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں، نبی کے پہلو میں سونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کہنے ہاں جو پڑھنے لگا آ رہا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی اور بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو آ کر مجھے اپنا نام بتا دے، اور جو پڑھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ اس کے بعد جب میں بڑے شاعروں کو آواز دوں گا تو اس کے بیچ میں چھوٹے بچوں کو نہیں بلاؤں گا۔ سنیں گے شعر کہ آپ نے سنا، غلط غلط ہی رہے گا، یہ بات یاد رہے، گلوں میں خار پیر ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں، نبی کے پہلو میں سونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عاشق و صادق تھے نبی کے، کہتے ہیں کہ وہ عاشق و صادق تھے نبی کے، وہ لوگ رسالت کے جواں تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ عاشق و صادق تھے نبی کے، وہ لوگ رسالت کے جواں تھے، کچھ اور نہیں، مجھ کو بس اتنا تو بتاؤ، وہ لوگ پیغمبر کے جنازے میں کہاں تھے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت اطمینان سے میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ ہے کہ آپ لوگ آمادہ ہو جائے، جو آ رہے ہیں وہ آ جائیں، اس لیے میں ایک دم مطمئن ہو کر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو ان شاعروں کو سننا ہے ماشاءاللہ، تو دور دراز سے سفر کر کے آئے۔ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ جس طریقے سے ابھی تک سنتے آئے ہیں ان کو بھی سنیے گا۔ میرے بھائی نے میری ایک آواز پر لبیک کہا اور دور دراز سے سفر کر کے یہاں تک آ گئے۔ دیکھیے اثر بھائی، جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے، جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے، امام وقت کی ایک فوج کو تیار کرنا ہے۔ جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے، امام وقت کی ایک فوج کو تیار کرنا ہے، تو بڑے ہی شوق سے وہ جانب دریا چلا جائے، بڑے ہی شوق سے وہ جانب دریا چلا جائے، جسے شامیوں موت کا دیدار کرنا ہے۔ جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے، امام وقت کی ایک فوج کو تیار کرنا ہے، بڑے ہی شوق سے وہ جانب دریا چلا جائے، جسے بھی شامیوں اب موت کا دیدار کرنا ہے، اور اگر ہو مرد کی اولاد تو بڑھ کر یہی کہہ دو، مجھے عباس کا کھینچا ہوا خط پار کرنا ہے۔ اگر ہو مرد کی اولاد تو بڑھ کر یہی کہہ دو، مجھے عباس کا کھینچا ہوا خط پار کرنا ہے۔ تو شعر دیکھیں گے کہ ان کے حسن بھائی، اجاز بھائی، نواز بھائی، کہ ان کے بلندیوں پہ مقدر نہ ہو سکے، ان کے بلندیوں پہ مقدر نہ ہو سکے، کاٹے ہی رہ گئے وہ گلے تر نہ ہو سکے، ان کے بلندیوں پہ مقدر نہ ہو سکے، کاٹے ہی رہ گئے وہ گلے تر نہ ہو سکے، اور مولا علی سے آئے تھے جو کرنے ہمسری، اما میسم کی جوتیوں کے برابر نہ ہو سکے۔ یہ غلام علی کا، بلکہ میں یوں کہوں یہ غلام علی کی فضیلت ہے۔ میسم، جناب میسم جو ہیں وہ بھی غلام علی ہیں، مگر لوگ علی سے ہمسری کرنے چاہتے ہیں، مگر میسم کی جوتیوں کے برابر نہ ہو سکتے۔
ان کے بلندیوں پہ مقدر نہ ہو سکے، کاٹے ہی رہ گئے وہ گلیتر نہ ہو سکے۔ مولا علی سے آئے تھے جو کرنے ہم زری، امام میسم کی جوتیوں کے برابر نہ ہو سکے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے میسم سلمہ بھی آ گئے۔ اب میری گزارش ہے میسم سلمہ سے کہ وہ آئے مدح مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کرے۔ ان کے استقبال کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے بلند ترین سلوات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو عید دارہ مبارک ہو۔ آپ بھی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ علی کی جگہ بیٹھ جانے پہ لانا، علی کی جگہ بیٹھ جانے پہ لانا، اور نبی کی وصیت جھٹلانے پہ لانا، نبی کی وصیت جھٹلانے پہ لانا۔ اور میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں یارو، اور میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں یارو، فلانے 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 پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک فلانے 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 پہ لانا۔ بے شک بہت بڑا۔ نگر نگر میں چمن چمن میں ڈگر ڈگر میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں۔ علی کی مجلس علی کا جلسہ کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، علی کی مجلس علی کا جلسہ کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، شعور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں۔ بے شک۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، دل کو جگا لے وہ احساس ہے علی، دل کو جگا لے وہ احساس ہے علی۔ ہے بندے مومن تیرا دل کیوں اداس ہے بندے مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، ارے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے۔ کیا کہنے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد علی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فلانے 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 پہ لانا، سوا ہاتھ داڑھی رکھانے والے پہ لانا، سوا ہاتھ داڑھی رکھانے والے پہ لانا۔ اور میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں یارو، فلانے کے سارے گھرانے پہ۔ کیا کہنے؟ فلانے کے سارے گھرانے پہ لانا بے شمار۔ کہ دن ڈلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، دن ڈلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھے ملنا ہے علی سے مجھے مر جانا۔ کیا کہنے؟ محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جگہ جگہ پہ کر کے میں حسین کا ماتم، جگہ جگہ پہ کر کے میں حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا، اور فرشتے نہ پڑیں گے کروں گا میں ماتم، فرشتے نہ پڑیں گے کروں گا میں ماتم، لہر میں جا کے بھی ایک انجمن بنا لوں گا، لہر میں جا کے بھی ایک انجمن بنا لوں گا۔ محمد علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیسے ہے؟ سیدھ ہے۔ دل میں بغض علی اور سر پر جنت کا جنون، دل میں بغض علی اور سر پر جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہنے؟ وہیں سے نکالا۔ دل میں بغض علی اور جنت کی بات کرتے ہو، دل میں بغض علی اور جنت کی بات کرتے ہو، مکان بنائی نہیں چھت کی بات کرتے ہو۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی نعرہ حیدری حیدری۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کو تشریف لے آئے۔ دوسرا چارجر منگا۔ یہ دے میسم سلمہ اس کے مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اس کے مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔
تو اب میں آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے چل رہا ہوں کہ سنیں گے تو کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے، تو کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے، 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے، تو کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے، 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے، اور در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو۔ کوئی کہتا ہے نا بھائی تم سید ہو، تم انصاری ہو، تم خان ہو، تم پٹھان ہو، مگر مولا عباس کی نظر میں ہر اداکار ایک ہے۔ یہ دو کٹے ہاتھوں کی بیتاب یہ فنکاری ہے، 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے، اور در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو۔ وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے، در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے۔ کہ دیکھیے ہر ادا خانے میں آپ چلے جائیں، ہر ادا خانے میں چلے جائیں، ہر شیعان علی کے گھر پہ دیکھ لیں، آپ کو ایک پرچم ضرور ملے گا۔ پرچم کس کا ہے؟ کس کا ہے پرچم؟ کس کا ہے پرچم؟ ماشاءاللہ، کہ ایک پرچم ہے، اب وہ پرچم اور ابھی عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا، ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے، ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے۔ ابھی اور کوئی بچہ ہے پڑھنے والا؟ پڑھا ہو دیکھیے اب یہاں پر فہرست کے جتنے بچے تھے ان کی فہرست یہاں پر ختم ہوئی۔ اب یہاں سے جو میرے برادر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ثنا خان فاطمہ، وہ مدح مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے، لہذا میری گزارش یہ ہے بڑوں سے بھی اور بچوں سے بھی کہ بہترین سنتے آئے ہیں اور بہترین سنیے گا، آگے تک جہاں تک یہ محفل جا رہی ہے آپ اس سے جڑتے رہیے گا۔ کہ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، ایک دم بالکل نیا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیے گا وفا کا نور، وفا کا نور بھی اور آفتاب ہے عباس، وفا کا نور بھی اور آفتاب ہے عباس، علی کا حسن علی کا شباب ہے عباس، علی کا حسن علی کا شباب ہے عباس۔ اور ملے جو فاطمہ زہرا کے باغ میں ایسے، وفا و صبر کا خلقت گلاب ہے، وفا و صبر کا کھلتا گلاب ہے عباس۔ اور دیکھیں گے شعر بطور خاص کہ جہاں پر کہیں بھی شریعت رہے گی، جہاں پر کہیں بھی شریعت رہے گی، سمجھ لو وہاں پر امامت رہے گی، جہاں پر کہیں بھی شریعت رہے گی، سمجھ لو وہاں پر امامت رہے گی۔ علی سب کے مولا ہے، مانو نہ مانو، علی سب کے مولا ہے، مانو نہ مانو، حقیقت یہی ہے، حقیقت رہے گی، حقیقت یہی ہے، حقیقت رہے گی۔ اور وہی صرف جائے گا جنت کے اندر، کون؟ وہی صرف جائے گا جنت کے اندر کہ جس میں علی کی ولایت رہے گی، کہ جس میں علی کی ولایت رہے گی۔
اور علی صرف اس کے ہی دل میں بسیں گے، علی صرف اس کے ہی دل میں بسیں گے جہاں ماں کی باقی شرافت رہے گی، جہاں باقی ماں کی شرافت رہے گی۔ اثر بغض حیدر کا ہوگا وہیں پر، اثر بغض حیدر کا ہوگا وہیں پر جہاں پر مکمل نجاست رہے گی۔ ہم پر تو نہیں ہوگا، کہاں ہوگا؟ جہاں پر مکمل نجاست رہے گی۔ اور نمازیں پڑھو لاکھ بغض علی میں، نمازیں پڑھو لاکھ بغض علی میں، کہاں وہ عبادت رہے گی؟ نمازیں پڑھو لاکھ بغض علی میں، کہاں وہ عبادت رہے گی؟ اور جو زہرا کے گھر کو جلانے چلے تھے، جو زہرا کے گھر کو جلانے چلے تھے، خدا کی قسم اس پہ لعنت رہے گی، خدا کی قسم اس پہ لعنت رہے گی، اور اٹھا کے پھینک دیں گے فرشتے جہنم کے اندر، اٹھا کے پھینک دیں گے فرشتے جہنم کے اندر، کہ جس میں بھی علی سی عداوت رہے گی۔ پر محمد والے محمد صلوات، جو زہرا کے دشمن پہ لعنت کرے گا، جو زہرا کے دشمن پہ لعنت کرے گا، نبی کی اسی پر شفاعت رہے گی، نبی کی اسی پر شفاعت رہے گی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دیکھیے، اب میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ آواز دوں، آپ ان کا استقبال بلند ترین صلوات سے کریں گے۔ میں آواز دینے جا رہا ہوں میرے برادر عزیز جناب حسن عباس صاحب سے کہ وہ آئے مدح مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات۔ ہنستے ہوئے قرآن کی دید ہو گئی، ہنستے ہوئے قرآن کی دید ہو گئی، مسکرائے ہیں آج عابد ہماری عید ہو گئی۔ مناؤ جشن مل کر آج عابد مسکرائے ہیں، مناؤ جشن مل کر آج عابد مسکرائے ہیں، ستم کے بانیوں کے کٹ کٹ کے سر یثرب میں آئے ہیں، ستم کے بانیوں کے کٹ کٹ کے سر یثرب میں آئے ہیں۔ خوشی آل نبی کی ہے تو خوشی میں آج سب مومن، خوشی آل نبی کی ہے تو خوش ہے آج سب مومن، سوا دو ماں جن کی آنکھ سے آنسو بہائے ہیں۔ صلی علی محمد اور بلند دیگر سلمان۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ارملا کے سر کو جب دیکھا کہا مختار نے، ارملا کے سر کو جب دیکھا کہا مختار نے، لائق نذران سجاد تحفہ مل گیا۔ دن رب قدیر زندہ ہے، آدمی کا ضمیر زندہ ہے، دن رب قدیر زندہ ہے، دن رب قدیر زندہ ہے، آدمی کا ضمیر زندہ ہے، آدمی کا ضمیر زندہ ہے، بھول جاتی قدیر کو امت، بھول جاتی قدیر کو امت،
کربلا سے غدیر زندہ ہے، کربلا سے غدیر زندہ ہے. بہت جمع صلوات. حوالے سے شعر بتا رہا ہوں. اے فاطمہ کے چاند ہماری ہے آرزو، اے فاطمہ کے چاند ہماری ہے آرزو، چومے تیرے قدم تو اگر آئے روبرو. اے فاطمہ کے چاند ہماری ہے آرزو، چومے تیرے قدم تو اگر آئے روبرو. آ جا کے تجھ کو تیری ہی غیبت کا واسطہ، آ جا کہ تجھ کو تیری ہی غیبت کا واسطہ، مر نہ جائیں ہم تیری نیت کیے بغیر. بہت اگلا سلوات. مدحت صحرا کی جیسا معجزہ کوئی نہیں، مدحت صحرا کے جیسا معجزہ کوئی نہیں، مدحت صحرا کے جیسا معجزہ کوئی نہیں. لفظ کاغذ پر ہے لیکن بیرتا کوئی نہیں، لفظ کاغذ پر ہے لیکن بیرتا کوئی نہیں. ہے کہاں آخر نبی کی اور فرضی بیٹیاں، آج جن کو جانتا پہچانتا کوئی نہیں، آج جن کو جانتا پہچانتا کوئی نہیں. موضوع صلوات. یہ تھے ہمارے برادری عزیز حسن جعفر صاحب، بہترین تہذیب اور ترنم میں شعر پیش کر رہے تھے. ماشاءاللہ بہت بہترین سن رہے تھے. اسی طریقے سے سنتے آئے ماشاءاللہ. اس شاعر کہتا ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ. انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. اگر اذان میں اضافے کی کچھ اجازت ہو، اگر اذان میں اضافے کی کچھ اجازت ہو، کہوں گا شاد ورنہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے. آئیے اسی شعر کے حوالے میں
بہترین آواز بہترین لب و لہجے کے مالک اپنے برادر عزیز جناب علیشہ جونپوری کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ مدح مولا میں نذرانے عقیدت پیش کرے. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات. آپ سبھی کو سب سے پہلے عید ضحیٰ سلام علیہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کروں. ایک بار بلند ترین صلوات کا ساتھ آج مومنوں کا دل عطر سے نہایا ہے. آج مومنوں کا دل عطر سے نہایا ہے کہ آج مومنوں کا دل عطر سے نہایا ہے کہ جو حسین والا ہے کھل کے مسکرایا ہے کہ جو حسین والا ہے کھل کے مسکرایا ہے کہ جو علی سے جلتا ہے وہ جلے گا دوزخ میں. کہ جو علی سے جلتا ہے وہ جلے گا دوزخ میں. سب کو یہ محمد نے فیصلہ سنایا ہے. سب کو یہ محمد نے فیصلہ سنایا ہے. اور آج کے حوالے سے کہ آج عید زہرا ہے، آج جشن ہونا ہے کہ آج عید زہرا ہے، آج جشن ہونا ہے. آج ہم نے پھولوں سے اپنا گھر سجایا ہے. آج ہم نے پھولوں سے اپنا گھر سجایا ہے. اور وہ نبی کا دشمن ہے، وہ خدا کا دشمن ہے. کہ وہ نبی کا دشمن ہے، وہ خدا کا دشمن ہے. کہ جس نے فاطمہ زہرا تیرا دل دکھایا ہے، جس نے فاطمہ زہرا تیرا دل دکھایا ہے. اور کیا ہے آج کی عظمت یہ بتائیں گے عابد. کیا ہے آج کی عظمت یہ بتائیں گے عابد. کہ کیا ہے آج کی عظمت یہ بتائیں گے عابد. خون رونے
آج مسکرایا ہے خون رونے والا بھی آج مسکرایا ہے کہ کیا ہے آج کی عظمت یہ بتائیں گے عابد خون رونے والا بھی آج مسکرایا ہے اور کیسے بھول سکتا ہے اب یہ وار گردن کا کہ کیسے بھول سکتا ہے اب یہ وار گردن کا ہم نے رن میں کھنجر کو وہ سبق سکھایا ہے کہ ہم نے رن میں کھنجر کو وہ سبق سکھایا ہے اور اس کے ذکر کے صدقے اس کی سانس چلتی ہے کہ اس کے ذکر کے صدقے اس کی سانس چلتی ہے اس کی منقبت پڑھنے یہ علی شایا ہے اس کی منقبت پڑھنے یہ علی شایا ہے بس سلام پڑھیے فاطمہ زہرا سلام اللہ کے حوالے سے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے یا نبی اولی یا نبی اولی او خدا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے سب مل کے پڑھے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کہ کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا کہ کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا کہ در پہ فیضان کب یہ کہا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے اور حامی قاتلان جناب بطول حامی قاتلان جناب بطول میں تو انسان ہوں ارے میں تو انسان ہوں تو بتا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بڑے آنکھ سے آنسو آ گئے
माशाल्लाह बहुत घोड़ा आ गया। ये थे अलीशा बहुत पूरी बेहतरीन तरन्नुम बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे और बेहतरीन आप लोग सुन रहे थे माशाल्लाह। अब देखिए हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 शायर बचे हुए हैं और एक मेजबान शायर है जो इस वक्त मेरी नजरों से ओझल है, जो नजीर साहब हैं। अगर वो आवाज सुन रहे हैं तो नीचे आ जाए। कि वफा के सामने आकर जफा ने दम तोड़ा, वफा के सामने आकर जफा ने दम तोड़ा, ये करबला है यहाँ हर बला ने दम तोड़ा। ये करबला है, वफा के सामने आकर जफा ने दम तोड़ा, ये करबला है यहाँ हर बला ने दम तोड़ा। हर एक हाल में चमके हमारे अश्क अज़ा, हर एक हाल में चमके हमारे अश्क अज़ा, कि इन चिरागों के आगे हवा ने दम तोड़ा, कि इन चिरागों के आगे हवा ने दम तोड़ा। और शिकस्त हो गई, पानी की प्यास जीत गई, शिकस्त हो गई, पानी की प्यास जीत गई। वफा की उम्र बड़ी, अलकमा ने दम तोड़ा, वफा की उम्र बड़ी, अलकमा ने दम तोड़ा। हुसैन तेरे वसीले से हौसला बख्शा, हुसैन तेरे वसीले ने हौसला बख्शा, कि हमने थक के ना हमारी दुआ ने दम तोड़ा। तो आवाज़ बुलंद नारे सलवात। नज़ीर साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो नीचे आ जाए, क्योंकि हमारे फहरिस्त में अब 2 शायर बचे हैं और मैं आवाज़ें बुलंद नारे सलवात। देखिए एक मिसरा हुआ था सरजमीन पाक में कि जिक्र शबीर में फुर्सत नहीं देखी जाती। कोई बड़ा शायर नहीं हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर शेर समझ में आए तो दुआ में याद रखिएगा कि लोग सोचते बहुत हैं ये शिया कितना खर्चा करते हैं, कमी नहीं पड़ता इनको, तो क्यों नहीं कम पड़ता है। देखिए मिसरा क्या था शहनवाज भाई, जिक्र शबीर में फुर्सत नहीं देखी जाती। असर भाई कि खर्च करते हैं जो शबीर पे मिल जाता है, खर्च करते हैं जो शबीर पे मिल जाता है, जिक्र शबीर में कीमत नहीं देखी जाती। खर्च करते हैं जो शबीर, आप लोगों का अकीदा है कि नहीं, मिल जाता उससे डबल ही मिलता है आपको। जिक्र शबीर में कीमत नहीं देखी जाती और गासिबे सिब्ते पैगंबर पे करे सब लानत, गासिबे सिब्ते पैगंबर पे करे सब लानत, लानतें करने में गिनती नहीं देखी जाती। गासिबे सिब्ते पैगंबर पे करे सब लानत, लानतें करने में कीमत नहीं देखी जाती। और देखिए एक शेर इसमें ऐसा हो गया है जो पैगाम है। अभी हमारे फैज भाई बैठे हुए हैं तो वो सोच लेंगे, इससे पहले उस शेर की वजाहत कर दूं कि मैं ये शेर वो लोगों के लिए कह रहा हूं जैसे सोशल मीडिया का जमाना है और लोग कोताही करते हैं, तमंगर होते हुए, तंदुरुस्त होते हुए भी कहते हैं हम भाई लाइव देख लेंगे, महफिल में नहीं आते, कहते हम लाइव देख लेंगे, सोशल मीडिया का जमाना। मगर हमारे भाई जो यहाँ मुंबई जुलूस चैनल है, ये लोग और
تمام جو چینل ہیں وہ اس لیے خدمت انجام دیتے ہیں کہ جو علیل ہیں، جو دور ہیں، جو اپنے وطن سے دور ہیں، جو لوگ کمانے گئے ہیں وہ آ نہیں سکتے، ان کا پاسپورٹ ویزا یہ سب پرابلم ہے، اور جو معذور ہیں چل نہیں سکتے، اٹھ کے ایک قدم نہیں جا سکتے، ان لوگوں کے لیے یہ میرے بھائی لوگ محنت کرتے ہیں۔ تو اب شعر کی میں نے وضاحت کر دیا، یہ شعر وہ لوگوں کے لیے تو غاصب سبت پیغمبر پہ کرے سب لعنت، لعنتیں کرنے میں گنتی نہیں دیکھی جاتی، اور حق تو یہ ہے کہ رہے محفل مولا میں سبھی، حق تو یہ ہے کہ رہے محفل مولا میں سبھی، صرف یوٹیوب پہ مدحت نہیں دیکھی جاتی۔ حق تو یہ ہے کہ رہے محفل مولا میں سبھی، صرف یوٹیوب پہ مدحت نہیں دیکھی جاتی، اور ہے میرے دل کی دعا ہو میرے قائم کا ظہور، ہے میرے دل کی دعا ہو میرے قائم کا ظہور، عاشق مہدی سے دوری نہیں دیکھی جاتی، عاشق مہدی سے دوری نہیں دیکھی جاتی، اور نہر سے بھاگ اٹھے سارے اردو یہ کہہ کر، نہر سے بھاگ اٹھے سارے اردو یہ کہہ کر، ہم سے عباس کی ہیبت نہیں دیکھی جاتی، نہر سے بھاگ اٹھے سارے اردو یہ کہہ کر، ہم سے عباس کی ہیبت نہیں دیکھی جاتی، اور آ گیا حر بھی یہی کہتے ہوئے لشکر سے، آ گیا حر بھی یہی کہتے ہوئے لشکر سے، مجھ سے اب دور سے جنت نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے اب دور سے جنت نہیں دیکھی جاتی۔ اور ایک سنجیدہ شعر بھی اس میں ہو گیا ہے جو ہم ہر عزاداروں کے دل پہ ایک زخم کی طرح ہے، ایک چوٹ کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ اب تو جلدی ہو میری، اب تو جلدی ہو میری بی بی کا روزہ تعمیر، یہ دعا ہے، اب تو جلدی ہو میری بی بی کا روزہ تعمیر، مجھ سے اجڑی ہوئی تربت نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے اجڑی ہوئی تربت نہیں دیکھی جاتی۔ دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں کوئی بڑا شاعر نہیں ہوں، میری جو فکر رہتی ہے وہ لکھتا ہوں، اور وہ شعر ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی دعا سے۔ کہ دیکھیے گا تضمیم اس کی تھکتا کوئی بھی نہیں محفل مولا میں یہاں، تھکتا کوئی بھی نہیں محفل مولا میں یہاں، ذکر شبیر میں فرصت نہیں دیکھی جاتی، تھکتا کوئی بھی نہیں، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں، تھکتا کوئی بھی نہیں محفل مولا میں یہاں، ذکر شبیر میں فرصت نہیں دیکھی جاتی، اور لکھ رہا ہے جو نشانی یہ ہے بی بی کی عطا، لکھ رہا ہے جو نشانی یہ ہے بی بی کی عطا، شعر لکھنے میں سیاہی نہیں دیکھی جاتی، شعر لکھنے میں سیاہی نہیں دیکھی جاتی۔ آئیے اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بہترین ناظم، بہترین شاعر جو تشریف لے کر آئے ہیں کانپور سے، اور وہ رکے ہوئے ہیں ہمارے ممبئی کموٹے میں، میں آواز دینا چاہوں گا اپنے برادر عزیز جناب اثر کانپوری صاحب سے کہ وہ آئیں، مدح مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ دیکھیے پہلی بار یہ ذاکر حسین نگر میں آئے ہیں تو حسینیوں کی طرح داد دیجیے گا، اور استقبال بآواز بلند ترین صلوات سے کیجیے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ پہلے آپ حضرات کو اس پورے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جشن تاج پوشی امام زمانہ کی ہے، اور اس جشن کے صدقے میں میں دعا کرتا ہوں کہ جو اس جشن کا انعقاد کیا جنہوں نے، ان کے رزق میں پروردگار خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان کو اور توفیق دے کہ اس سے اور بہتر جشن کرے۔ ایک دیکھیے جشن ہے، مولا کا جشن ہے، ابھی ہم لوگ نے ایام 2.25 مہینہ مولا کے مصائب پہ گریہ کیا،
मौला के मजलूमी पे गिरिया किया, मगर आज खुशी का दिन है क्योंकि जहरा के घराने में आज खुशी आई है, हमारे इमाम मुस्कुराए हैं। तो आप लोग को भी, क्योंकि हम लोग चाहने वाले हैं मौला के, उनके गम में हम लोग गमगीन होते हैं और उनकी खुशी में हम लोग शाद होते हैं, तो जश्न लगे कि जश्न हो रहा है। देखिए जो भी शायर आता है बहुत मेहनतों से आता है, मेहनत करके आता है, सोचता है कि सामीन सुनेंगे और दादो तहसीब से उसको नवाजेंगे। अगर आप लोग, क्योंकि निशानी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत की, बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए और मुझसे बेहतर पढ़ने वाले पढ़ चुके और मुझसे बेहतर पढ़ने वाले अभी बाकी हैं और क़िबला की तकमील भी होनी है, इंशाअल्लाह वो भी समाज पढ़वाएंगे। मगर मैं चाहता हूँ थोड़ा बेदारी का सबूत दिए। मैं एक नारा लगाता हूँ, आप लोग दोनों हाथ बुलंद करके उसका जवाब देकर अपनी बेदारी का सबूत दिए। नारा हैदरी, नारा हैदरी। देखिए ये ना सोचिए कि आप लोग कम है, हम लोग कभी भी क्वांटिटी के कायल नहीं है बल्कि क्वालिटी के कायल हैं। मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूँ क़िबला, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, एक आवाज़ से बुलंद नारे सलवात। आइए आइए शहरों साहब, क़िबला थोड़ा आगे आ जाइए आप। नारा हैदरी, नारा हैदरी। देखिए पहली मर्तबा आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ, मुझे लगना चाहिए आप लोग कैसा सुनते हैं। मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूँ कि सरों की भीड़ लगी हो ये क्या जरूरी है। एजाज साहब, सरों की भीड़ लगी हो ये क्या जरूरी है, हो अगर जात का इरफा एक आदमी है बहुत। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं अगर बोल देंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। मैं आज की तारीख के हवाले से 4 मिसरें पढ़ता हूँ कि जश्न ज़हरा मनाने आए हैं, जश्न ज़हरा मनाने आए हैं, बिगड़ी किस्मत बनाने आए हैं। थोड़ा सा बेदार हुए, जश्न ज़हरा मनाने आए हैं, बिगड़ी किस्मत बनाने आए हैं। अरे रोए थे जो भी शह की मजलिस में, आज वो मुस्कुराने आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे सुनते रहिए। नारा हैदरी, नारा हैदरी। रोए थे जो भी शह की मजलिस में, आज वो मुस्कुराने आए हैं। उसकी नजासतों का सफर लानती रहा, उसकी नजासतों का सफर लानती रहा, उसकी नजासतों का सफर लानती रहा। पहलू में था नबी के मगर लानती रहा। थोड़ा सा बेदारी आई, उसकी नजासतों का एक लफ्ज़ शेर बनाया है, सुनिए। उसकी नजासतों का सफर लानती रहा, पहलू में था नबी के मगर लानती रहा। अरे बिनते नबी के दर पर लगाई थी जिसने आग, वो बदनसीब सारी उम्र लानती रहा। बिनते नबी के दर पर लगाई थी जिसने आग, वो बदनसीब सारी उम्र। अरे हैदरी, वो बदनसीब सारी उम्र लानती रहा। देखिए जश्न ताजपोशी हमारा जमाना भी है। मैं एक मतलब 2 शेर पढ़ता हूँ कि उसी के आने का हम सबको इंतजार भी है। बच्चों बैठ जाओ, बैठिए बच्चों। उसी के आने का हम सबको इंतजार भी है। उसी में मुखातिब हुआ कि उसी के आने का हम सबको इंतजार भी है, कि जिसके कब्जे में हैदर की जुल्फ़िकार भी है। उसी के आने का हम सबको इंतजार भी है, कि जिसके कब्जे में हैदर की जुल्फ़िकार भी है। मैं शेर पेश करता हूँ, हमारे आलिम दीन तशरीफ़ फरमा में शेर पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह तायद करेंगे कि फरेबकारियाँ, बदकारियाँ, रियाकारी। मिसरे सानी पता नहीं कैसे सुनेंगे आप लोग कि फरेबकारियाँ, बदकारियाँ, रियाकारी, और इनके साथ में मौला का इंतजार भी है। फरेबकारियाँ, बदकारियाँ, रियाकारी, और इनके साथ में अब शेर सुनिए। जो लोग कहते हैं कि रोज़े महशर रसूल की उल्फत हमें बचा लेंगे, शेर सुनिए। उसी के आने का हम सबको इंतजार भी है, कि जिसके कब्जे में हैदर की जुल्फ़िकार भी है। फरेबकारियाँ, बदकारियाँ, रियाकारी, और इनके साथ में मौला का इंतजार भी है कि नाकाम आएगी उल्फत रसूल की तुमको, अगर बतूल के कातिल से तुमको प्यार भी है। नाकाम आएगी उल्फत रसूल की तुमको, अगर बतूल के कातिल से तुमको प्यार भी
तुमको प्यार भी है कि शेर आखिरी गुफ्तगू में बस एक मतलब 4-5 शेर और रहमत तमाम, क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, कि शेर खुदा के शेर का मतलब सुनिए शहनाज साहब, शेर खुदा के शेर का ऐसा जलाल है, शेर खुदा के शेर का ऐसा जलाल है, शेर खुदा के शेर का ऐसा जलाल है, फौजी अदू का साथ भी लेना मुहाल है। बोलते रहे तो मुझे हौसला मिलेगा। शेर खुदा के शेर का ऐसा जलाल है, फौजी अदू का, देखिए काफिया में रकम किया, अगर रकम हो गया तो सुनिए कि शेर खुदा के शेर का ऐसा जलाल है, फौजी अदू का साथ भी लेना मुहाल है, कि दरिया पर आने वाला है हैदर का लाडला, देखेंगे किसके खून में कितना उबाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि दरिया पर आने वाला है हैदर का लाडला, देखेंगे किसके खून में कितना उबाल है। जो लोग मजलिसों में महफिलों में सियासत करते हैं, मैं शेर पेश करने जा रहा हूँ, अगर हकीकत हो तो हाथ बुलंद करके मेरी तारीफ कर दिएगा, अगर हकीकत ना हो तो खामोश रहिएगा, कि शेर खुदा के शेर का ऐसा जलाल है, फौजी अदू का सांस भी लेना मुहाल है, दरिया पर आने वाला है हैदर का लाडला, देखेंगे किसके खून में कितना उबाल है। हरगिज ना मजलिसों में सियासत करेगा वो, देखिए अगर शेर अगर दिलों में उतर जाए तो हाथ बुलंद करके मुझे बताइएगा, कि हरगिज ना मजलिसों में सियासत करेगा वो, हरगिज ना महफिलों में सियासत करेगा, एजाज साहब, हरगिज ना महफिलों में सियासत करेगा वो, अरे जिसको भी सैयदा का जरा भी ख्याल है, अरे शेर पढ़ दिया है भाई, भाई इधर भाई इधर भाई इधर भाई इधर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा से समझ के, हरगिज ना महफिलों में सियासत करेगा वो, जिसको भी सैयदा का जरा भी ख्याल है। एक शेर आहिस्ता पढ़ता हूँ, जोर से सुनिएगा। बनकर जवाब आ गया इमरान का पिसर, बनकर जवाब आ गया इमरान का पिसर, जब भी खुदा के दीन पर उठा सवाल है, पर अब शेर सुनिए, बनकर जवाब आ गया इमरान का पिसर, जब भी खुदा के दीन पर उठा सवाल है, कि पत्थर को कैसे हीरा बनाया हुसैन ने, हुर्रे जरी को देख लो जिंदा मिसाल है। पत्थर को कैसे हीरा बनाया, शेर और मैं अपनी जगह, कि पत्थर को कैसे हीरा बनाया हुसैन ने, हुर्रे जरी को देख लो जिंदा मिसाल है। जो लोग जिन्होंने इस जश्न का इनकार किया, मैं उनकी जानिब से शेर पेश करता हूँ, मुनाजा फरमाए जो लोग खर्च करते हैं रसूलुल्लाह की याद में, शेर पेश करता हूँ कि बनकर जवाब आ गया इमरान का पिसर, जब भी खुदा के दीन पर उठा सवाल है, पत्थर को कैसे हीरा बनाया हुसैन ने, हुर्रे जरी को देख लो जिंदा मिसाल है, कि करता है खर्च जो भी मोहम्मद की आल पर, अरे खुशहाल भी वही है, वही माला माल है, करता है खर्च जो भी मोहम्मद की आल पर, खुशहाल भी वही है, वही माला माल है, खुशहाल भी वही है, वही माला माल है। और आखिरी शेर पेश करता हूँ, अभी मर्ग यजीद भी आएगा, शेर सुनिए कि करता है खर्च जो भी मोहम्मद की आल पर, खुशहाल भी वही है, वही माला माल है, हुर्रे जरी को देख लो जिंदा मिसाल है, पत्थर को कैसे हीरा बनाया हुसैन ने, हुर्रे जरी को देख लो जिंदा मिसाल है, हरगिज न महफिलों में सियासत करेगा वो, जिसको भी सैयदा का, शेर सुन, जिसको भी सैयदा का जरा भी ख्याल है, कि उस बेहया यजीद पर 1400 साल से, अरे कितनी पड़ी है लानतें, गिनना मुहाल है, उस बेहया यजीद पर 1400 साल से कितनी पड़ी है लानतें, गिनना, मक्का भी सुनिए कि कितनी पड़ी है लानतें, गिनना मुहाल है, कि चैनो सुकून की सांस असर ले रहा है दीन, चैनो
सुकून की सांस असर ले रहा है दीन, ये सब हुसैन इब्ने अली का कमाल है। चैनो सुकून की सांस असर ले रहा है दीन, ये सब हुसैन इब्ने अली का कमाल है। शुक्रिया बहुत। नारा हैदरी, आवाज़ें बुलंद नारे सलावत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे मेरे बरादर अजीज जनाब असर कानपुरी साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोग का कि बहुत बेहतरीन आपने सुना एक मेहमान शायर को। तो आप ही लोगों के लिए एक शेर पेश करता हूँ कि मुस्तफ़ा आपके जो शेर पढ़ा करते हैं, मुस्तफ़ा आपके जो शेर पढ़ा करते हैं, खुल्द में नाम मलक उनका लिखा करते हैं। मुस्तफ़ा आपके जो असर भाई, मुस्तफ़ा आपके जो शेर पढ़ा करते हैं, खुल्द में नाम मलक उनका लिखा करते हैं, और हौसला उनका जवा और खुदा करता है, बैठकर शौक से महफिल जो सुना करते हैं। हौसला उनका जवा और खुदा करता है, बैठकर शौक से महफिल जो सुना करते हैं, और मिदहते आले नबी से जो चिढ़ा करते हैं, मिदहते आले नबी से जो चिढ़ा करते हैं, पाप की ढाल पे वो लोग चढ़ा करते हैं, पाप की डाल पे वो लोग चढ़ा कर दो। ऐसे लोगों का हशर क्या होता है? कातिले फातिमा ज़हरा से, कातिले फातिमा ज़हरा से है उल्फत जिनको, असर भाई पेश कर रहे थे, देखिएगा कि कातिले फातिमा ज़हरा से है उल्फत जिनको, मुस्तफ़ा की वो निगाहों से गिरा करते हैं, मुस्तफ़ा की वो निगाहों से गिरा करते हैं, और मुस्तफ़ा आपकी आमद की खुशी में महफिल, मुस्तफ़ा आपकी आमद की खुशी में महफिल अर्श पर चांद सितारे भी किया करते हैं, अर्श पर चांद सितारे भी किया करते हैं। और देखिएगा मक्ता कि दाद हर शेर पे पाता हूँ सभी मोमिन से, दाद हर शेर पे पाता हूँ सभी मोमिन से, तुझको अहमद रजा फिक्र अता करते हैं। ये था शेर रजा माजनपुरी साहब का। आइए मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आवाज देता हूँ आली जनाब मौलाना एजाज अब्बास साहब को कि वो आए, मदह मौला में नजराने अकीदत पेश करें। इनके इस्तेकबाल के लिए बुलंदतरीन सरवार। अब हज़रात को करते हैं। बात फरमाए कि ईद ज़हरा जो हम मनाते हैं, क्या होता है उसके बाद? ईद ज़हरा जो हम मनाते हैं, ईद ज़हरा जो हम मनाते हैं, हर मुनाफिक का दिल जलाते हैं। और कर रहे हैं आप कि ईद ज़हरा जो हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? ईद ज़हरा जो हम मनाते हैं, हर मुनाफिक का दिल जलाते हैं। तो एक जालिम के कत्ल होने पर आज आबिद भी मुस्कुराते हैं, एक जालिम के कत्ल होने पर आज आबिद भी मुस्कुराते हैं। तो समाज फरमाए कि जिसकी ज़बान में नाम अली आ नहीं सकता, जिसकी ज़बान में नाम अली आ नहीं सकता, वो लाख नमाजी हो जज़ा, जिसकी ज़बान में नाम अली आ नहीं सकता, वो लाख नमाजी हो जज़ा पा नहीं सकता। तो बेहुब्बे अहले बैत जो पढ़ते हो नमाज़ें, बेहुब्बे अहले बैत जो पढ़ते हो नमाज़ें, जन्नत तो बहुत दूर हवा खा नहीं सकता, जन्नत तो बहुत दूर हवा खा नहीं सकता। समाज कर रहा हूँ कि फर्श पे आओ, अदा अजर रिसालत हो जाए,
فرش پہ آؤ ناظر رسالت ہو جائے، جس پہ ناداز فرشتے وہ عبادت ہو جائے۔ فرش پہ آؤ ناظر رسالت ہو جائے، جس پہ ناداز فرشتے وہ عبادت ہوتا ہے۔ تو دیکھتا ہوں کس کس کا عقیدہ ہے، تو یعنی کہہ دوں عقیدت سے اگر ایک دفعہ پورے قرآن کی لمحوں میں تلاوت ہو جائے، یعنی کہہ دوں عقیدت سے اگر ایک دفعہ پورے قرآن کی لمحوں میں تلاوت ہو جائے۔ یہ غلط ہے کہ عقیدت سے خلل پڑتا ہے، ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو، ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہو۔ تو تم کو اگر شک ہے پیغمبر پہ تو حیرت کیا ہے، تم خود فوٹو کو بھی صدیق بنا دیتے ہو۔ تاریخ آپ کے سامنے مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، مولانا مسلم سامنے ہے۔ اس صلوات پر محمد علی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی چار مسئلے تو سماعت فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ عقیدت سے خلل پڑتا ہے، یہ غلط ہے کہ عقیدت سے خلل پڑتا ہے، دین میں صرف سیاست سے خلل پڑتا ہے۔ تم ماتم شہکا نمازوں سے تقابل نہ کرو، کیا عبادت کو عبادت سے خلل پڑتا ہے؟ ماتم شہکا نمازوں سے تقابل نہ کرو، کیا عبادت کو عبادت سے خلل پڑتا ہے؟ تو جس کے قرآن میں نبیوں کو نبوت دے دی، جس کے قرآن میں نبیوں کو نبوت دے دی، مفتیوں تم کو ولایت سے خلل پڑتا ہے، مفتیوں تم کو ولایت سے خلل پڑتا ہے۔ وہ بندہ بندہ نوازی ہی جس کی منزل ہے، میری بھی منزل آ گئی ہے، وہ بندہ بندہ نوازی ہی جس کی منزل ہے، اسی کی مد کلام خدا کا حاصل ہے۔ تو نبی نے خود ہی کہا جس کو شہر علم قدر، نبی نے خود ہی کہا جس کو شہر علم قدر، جو اس سے دور رہا وہ بڑا ہی جاہل ہے، جو اس سے دور رہا وہ بڑا ہی جاہل ہے۔ تو بطول پاک کی عظمت سے جس نے منہ موڑا، بطول پاک کی عظمت سے جس نے منہ موڑا، رسول پاک کے فرمان کا وہ قاتل ہے، رسول پاک کے فرمان کا وہ قاتل ہے۔ تو یہاں غدیر کے غدار آ نہیں سکتے، یہ مدح حیدر و زہرا کی پاک محفل ہے، یہ مدح حیدر و زہرا کی پاک محفل ہے، یہ مدح حیدر و زہرا کی پاک محفل ہے۔ تو سماعت فرمائش کر رہا ہوں کہ مسکراتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، فرمولا تیر چلا دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام ہے علی میں ہوں اسی کا پوتا، جو انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اس سلوات پر محمد علی محمد پر علی کو مولا سمجھ کر سدھر گئے ہوتے، علی کو مولا سمجھ کر سدھر گئے ہوتے، نظر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی، اگر وہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے۔ آئیے اب یہ محفل اپنی آخری منزل کی طرف آ گئی ہے، جو ہے تقریر کا سلسلہ۔ میں آواز دیتا ہوں بنا کسی تمہید کے علی جناب مولانا شہنواز حیدر زیدی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ لوگ استقبال کے لیے بلند ترین صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند ترین صلوات۔
وقت کے امام کی خدمت میں مبارک آپ کا ذریعہ ضرور خطبے سے تو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی دیر کے لیے تقریر ہونی ہے یہ ایام ادا یہ بنے سید الشہداء جو ہمارے درمیان سے آہستہ آہستہ گزر ہم نے لباسوں کو تبدیل کیا. اگر آج کے دن بھی کوئی لباس کو نہ تبدیل کرے تو کم از کم 4 لوگ تو ایسے مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ کم سے کم آج تو بدل لینا چاہیے. مل جائیں گے جو کہیں گے کم سے کم آج لباس بدل لینا چاہیے. بس یہی لہجہ اس وقت بھی ہونا چاہیے کہ اگر 2 مہینے 8 دن کے بعد بھی کسی کے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کم سے کم اب تو آپ کو بدل جانا چاہیے. اب تو آپ کو بدلنا چاہیے. یہ ایام اعضاء کے بعد یہ عید جناب سیدہ عید جناب زہرا فقط لباس بدلنے کا نام نہیں ہے اپنا کردار بدلنے کا نام. 2 مہینے 8 دن ہم جس دیار میں رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزا میں جو شریک رہے ہیں کم سے کم اس کے اثرات ضرور ہونا چاہیے. ایک قبلہ مولانا مقام پہ گئے اشرف پڑھنے انہوں نے دیکھا کہ وہاں زعفران کی کھیتی ہو رہی ہے. زعفران کی کھیتی پہ انہوں نے پرندہ اڑتے ہوئے دیکھا بٹیر کو. جعفری صاحب بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا بٹیر اڑتے ہوئے دیکھا قبلہ نے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے تو شام کو اسی کی آپ کو دعوت ہو جاتی ہے. تو مولانا کہے اور نہ ہو ہے نا مولانا کہیں اور نہ ہو کہ بھائی شام کو اسی کی دعوت ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے. اب جب بٹیر بن کے ان کے سامنے آیا تو جب انہوں نے لقمہ اٹھایا تو اس کے اندر سے زعفران کی خوشبو آ رہی. وہ زعفران کے اوپر اڑ رہا تھا تو انہیں جب وہ ناک کے قریب لے گئے تو اس کے اندر سے زعفران کی خوشبو آ رہی تھی. تو اگر 2 مہینے 8 دن ہم غم حسین میں رہیں اور امام بارگاہ میں رہیں تو جب بھی ہم اس سے دور بھی ہو جائیں ہمارے کردار سے کردار حسینیت کی خوشبو ہمارے اخلاق سے اخلاق حسینیت کی خوشبو آنی چاہیے. یہ ایام ختم ہے ہمارے دین کا سلسلہ ختم نہیں ہے ہماری تہذیب کا سلسلہ ختم نہیں ہے ہمارے کلچر کا سلسلہ ختم نہیں ہے. خیر یہ عید جناب زہرا جس کے بارے میں نبی کریم نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرا پارے جگر ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے ذرہ برابر ان ہستی کو اذیت پہنچائی ہے اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اور اللہ کو اذیت پہنچانے والا فہوا کفر وہ کافر ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جس سے جناب سیدہ راضی ہے وہ ہے مومن اور جس سے جناب سیدہ ناراض ہیں وہ ہے کافر. وہ دنیا بناتی رہے یہ دنیا کا کام ہے کہ دنیا بناتی ہے مگر یہ بھی دنیا کی حقیقت ہے جسے دنیا بناتی ہے اسے دنیا ہی مٹاتی ہے اور جسے دنیا بناتی ہے وہ تبھی تک عزت دار ہوتا ہے جب تک کہ بنانے والا موجود ہو. ادھر بنانے والا چلا گیا تو چاہے نبی کے پہلو میں کیوں نہ ہو چاہے نبی کے پہلو میں ہی کیوں نہ ہو وہ ذلیل ہے اور جسے اللہ بناتا ہے
वो चाहे टूटी हुई जन्नतुल बकी में क्यों ना हो, वो अलैहिस्सलाम है। चाहे टूटी हुई जन्नतुल बकी में क्यों ना हो, वो अलैहिस्सलाम। यकीनन मौला सलामत रखे ये शोरा इकराम, निशानी साहब, असर साहब, एजाज साहब, हमारे इसरा तमामी मोमिन को सलामत रखे। शायरों का बहुत बड़ा मकाम होता है। नबी की हदीस में है कि एक शेर के बदले तुम एक घर बना सकते हो, जन्नत में एक घर बना सकते हो। देखिए कमाल नहीं है कि हम कहें कि हम जन्नती हैं, कमाल ये है कि खुद जन्नत कहे ये जन्नती है। तो जन्नत का भाव ना बढ़ाए जाएंगे, बस किरदार ऐसा होना चाहिए कि जब चाहे जन्नत बनाए और जब चाहे भेज दे। ये किरदार फकत अहले बैत के मुहिम में ही मिल सकता है, औरों में नहीं मिल सकता। तो शायरों का बहुत बड़ा मकाम होता है। जब ये कलम भी उठाते हैं दिफाए जनाब सैयदा में, तो दुश्मनों के लिए तलवार बन के होता है। दुश्मनों के लिए एक शायर गुजरे हैं, उजरी, बहुत बड़ा मकाम, उजरी शायर गुजरे हैं। और जनाब सैयदा के दुश्मनों का हमेशा उन्होंने लानत की। उनके दौर में एक कस्साब था गोश्त काटने वाला, वो दुश्मन जनाब सैयदा में। गुजरी अपने घर से निकले, उस शायर के करीब आए, वो कस्साब के करीब आए, कहा ऐसा कि कान इधर ला। कान लाया, कान में कहा सुन तेरे फलाने पे लानत। कुछ नाम ऐसे हैं कि अगर मेंबर से ले लिए जाए तो ज़बान के जायके खत्म हो जाते हैं, इतने बेहुदा नाम है। तो क्या है कि तेरे फलाने पे लानत। तो सुन गया और सुन के बैठा रहा, फिर गए, फिर दूसरे दिन आए, उनका कान इधर ला, तेरे फलाने पे लानत। अब जब ये मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं, उजरी के हाथ में छुरी है जिससे खून टपक रहा है। शायर थे, कलम हो सकता था, छुरी नहीं हो सकती थी। अभी अपने फलाने के पास पहुंचे, ऐसा है कि 2 दिन से वो उजरी लानत भेज के जा रहा है। ठीक है, ये 2 सिपाहियों को ले जाओ, जैसे ही वो लानत भेजे फौरन उसे गिरफ्तार करके ले गया। अब ये आया, कस्साब गोश्त काट रहा है, ये उजरी आए, सोए तो खाम में जनाब सैयदा आई। जनाब सैयदा आई और आके कहती उजरी, अब कल वो जाके ना कहना जो 2 दिन से कह रहे थे, जो 2 दिन से कह रहे थे। या फिर बीबी, तो तेरे बाप से उसने 4000 दिरहम कर्ज लिए थे, वो जाके ले लेना। पता चला जो भी जनाब सैयदा के कातिलों पर लानत करता है, भूला हुआ माल भी उसे मिल जाता है ना, भूला हुआ माल भी उसे मिल जाता है। अब ये आए उजरी, सिपाही तैयार है कि आगे जैसे ही लानत भेजेगा फौरन कैद कर लिया जाएगा। उजरी आए, आगे शायर से कहते हो जो तूने मेरे बाप से कर्जा लिया था वो दे दे। तो शायर ने कहा वो कहो ना जो 2 दिन से आगे कह रहे थे। भाई यही तो कह रहा था, कर्जा दे दे मैं चला जाऊं। कहानी एक बार वही कहो जो आगे कह रहे थे। भाई यही कह रहा था। सिपाही निकले, किसी कस्साब को कूटा, किसी कस्साब को कूटा, कैद भी किया, 4000 दिरहम भी दिलवाए और ले जाके कैद खाने में बंद भी किया। जब 4 दिन बाद छूट के आया, उजरी फिर पहुंचे, का कान इधर ला, तेरे फलाने पे लाना, तेरे फलाने पे लानत। का सुन एक बार नहीं 1000 बार लानत। का भाई तू क्यों लानत भेज रहा है? का भाई जिसकी मोहब्बत मार खिलवाए पैसे दिलवाए, इसकी मोहब्बत फायदे के सिवा घाटे के सिवा फायदा न पहुंचाए, उसकी मोहब्बत का फायदा क्या है? तो बुलाओ ऐसे को ना जिसने वादा किया हो। तुम चाहे मशरिक में बुलाओ, चाहे मगरिब में बुलाओ, चाहे शिमाल में बुलाओ, अली का वादा है अली आएगा, अली का वादा है अली आएगा। एक तारीख मसरूद उसने कहा सुनो, जैसे शिया अली को बुलाते तुम भी अपने फलाह को बुलाया करो, फलाह को बुलाया करो, फलाह को बुलाया करो। समझदार था, खड़ा हुआ, का किबला बुला तो लेता मगर जो नबी के बुलाने पे ना आए वो हमारे बुलाने, नबी के बुलाने पे ना आए, हमारे बुलाने पे कहाँ है? शायरों का मकाम होता है। ये आज का
روز جو گزرا ہے وہ مسرت روز، آج جو بعض لوگ اور بعض علماء نما جو شکلن علماء ہیں وہ وقتاً فوقتاً جناب مختار کی ذات کو انگلی اٹھاتے ہیں۔ آج کے دن جو امام کا مسکرانا ہوا ہے وہ ذریعہ بنے ہیں جناب مختار، جناب مختار جن کی وجہ سے امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ کون امام کا؟ وہ امام جو 40 برس روتا رہا، اس امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یقیناً امام کا فرمان بھی ہے کہ ہمارا شیعہ وہی ہے جو ہمارے غم میں غمزدہ رہے، ہماری خوشی میں خوشحال ہو۔ بھائی اسی کے ساتھ یہ محفل کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے اور بارگاہ پروردگار میں ہم دعا وہ ہوتے ہیں، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و صلی اللہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے جشن کو قبول فرما۔ اللہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اللہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس گھرانے پہ اپنے خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو مومنین نے بھی اس محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا ہے پروردگار ان کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، اور بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں مشین حیدر کرار ان کی عزت آبرو مال و جان کی حفاظت فرما۔ اللہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ایران، لبنان، یمن کے تمام مجاہد انہیں شفاء کلی عنایت فرما۔ اللہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا پروردگار جشن کا واسطہ ہے، جلد سے جلد روزے جناب زہرا بننے کے اسباب مہیا فرما۔ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ گئے ہیں، اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تحاجیر اور ہم سب کو ان کے آوان میں صاحب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے مقصود ہم 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور شبیر حسین سید ابن سرور حسین سید مرحوم کی روح کو ساتھ تمام مل کے دعائیں امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے اس محفل کو آئندہ سال کے لیے ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ حجت ابن حسن صلواتک علیہ والا بائی فی حدیث وفی کل